کہ حضرت امام ابن سیرین نام مشہور ہے، مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس دو بندے آ گئے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر عالم کا نہ تو واعظ جائز ہے، ہر عالم کا نہ تو درس سننا جائز ہے، نہ تو ہر عالم کے پاس بیٹھنا جائز ہے، بلکہ بیٹھنا اسی کے ساتھ جائز ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہاری 5 چیزوں کو دوسری 5 کے اندر کنورٹ کر دے، 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزوں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دے۔ اب اگر کوئی بندہ تمہارے پاس قرآن لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں صرف حدیث سناؤں گا، تو اس کے بارے میں دور تابعین، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی کہ وہ زمانہ بہتر ہے، پہلا زمانہ حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ، اور پھر وہ زمانہ جو میرے ساتھ متصل ہے یعنی صحابہ کا زمانہ، اور پھر جو تیسرا زمانہ ہے وہ تابعین کا۔ تو دور تابعین میں خیر التابعین کے بعد جن کا درجہ آتا ہے اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت امام ابن سیرین، وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ دخل رجلان، یہ سنن دارمی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام ابن سیرین تشریف فرما تھے، اپنی محفل میں اپنے ڈیرے پر موجود تھے، تو 2 بندے آ گئے من اصحاب الاہوا، اصحاب اہوا میں سے، یعنی اصحاب اہوا آج امت مسلمہ میں اصحاب اہوا کے کتنے گروہ بن چکے ہیں کہ جو بھی اہل سنہ والجماعت سے ہٹ کر ہے، جو بھی فرقہ ناجیہ سے ہٹ کر ہے، وہ سارے کے سارے اصحاب اہوا ہیں۔ تو امام ابن سیرین کے پاس فرماتے ہیں کہ 2 بندے آ گئے اصحاب اہوا میں سے، اور انہوں نے آ کر کیا کہا، نحدثک بحدیث، اے امام ہم تجھے ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، اے امام ہم تجھے ایک حدیث روایت کرنا چاہتے ہیں، ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا لا، میں نہیں سنوں گا، تم حدیث سنانے آئے ہو، تھے چونکہ اندر کا جو معاملہ تھا وہ گڑبڑ تھا، بات یہ نہیں تھی کہ وہ حدیث سے ہٹ کر سنائیں گے، بات یہ نہیں تھی۔ اور پھر جب آپ نے انکار کیا، پھر انہوں نے کہا کہ نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، چلو اگر حدیث نہیں سنتے تو کم از کم قرآن پاک کی آیت ہی سن لو، ہم تجھے ایک قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا، میں نہیں سنوں گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک بھی سچی، قرآن بھی سچا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عالم دین ہو کر، اتنے جلیل القدر تابعی ہو کر، نہ تو ان سے حدیث سنتے ہیں اور نہ ہی ان سے قرآن سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کا جو اعتقاد تھا، ان کے اندر جو بغض رسالت تھا، ان کے اندر جو دین کے حوالے سے جو کدورت چھپی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ لا تقومان عنی او لا اقومن، فرمایا کہ نہ تم سے میں حدیث سنوں گا، نہ تجھ سے میں قرآن سنوں گا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم اٹھتے نہیں تو میں ہی اٹھ جاتا ہوں یہاں سے۔ پہلے فرمایا کہ یہاں سے اٹھو، اور وہ نہ اٹھے تو فرمایا کہ لا تقومان عنی او لا اقومن، اگر تم نہیں اٹھتے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ ارشاد فرمانے کے بعد ان کو اٹھوا دیا وہاں سے۔ جب اٹھوا دیا تو پھر بعض جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں، جو مریدین تھے، وقال بعض القوم، بعض نے کہا کہ یا ابا بکرین ما کان علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، فرمایا کہ اے امام ابن سیرین، اے ہمارے مرشد، اے ہمارے عالم، ہمارے استاذ محترم، کیا ہو جاتا اگر وہ آپ پر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا؟ تو فرمایا کہ تھا تو قرآن، پڑھنا تو وہ قرآن چاہتا تھا۔ آج لوگ قرآن و حدیث کو سامنے دکھا کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ ہم تمہیں قرآن بتاتے ہیں، ہم تمہیں حدیث بتاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر بندے کی نہ تو حدیث معتبر ہے، ہر بندے کا نہ تو قرآن معتبر ہے، بلکہ قرآن بھی اسی کا معتبر ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان، جس کے دل کے اندر اسلام کی خاطر محبت ہوگی۔ فرمایا کہ کیا ہو جاتا اگر وہ تم پر آیت قرآن پڑھ دیتا؟ تو فرمایا کہ انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ فیحرفانھا، فرمایا کہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ وہ اگر آیت پڑھ دیتا اور پھر اس کی غلط تحریف کر دیتا، اس کو بگاڑ کر، اس کے مفہوم کو بگاڑ کر پیش کر دیتا، تو فرمایا کہ مجھے ڈر یہ تھا میرے دل کے اندر جو نور ایمانی ہے اس کی چمک کہیں ختم نہ ہو جائے،
اور وہ کہیں بجھ نہ جائے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں کبھی اس سے نہ تو آیت سنوں گا، نہ قرآن سنوں گا، اور نہ ہی کوئی حدیث پاک سنوں گا۔ لہذا آج دور تابعین کے بعد پھر آج تک جتنے بھی علماء آئے اور جتنے بھی سمجھنے والے آئے، انہوں نے کبھی بھی کسی بدعتی کا نہ تو کلام سنا اور نہ ان سے حدیث سنی، نہ ان کی حدیث مقبول ہے۔